زیادہ سے زیادہ اجر ہم کیسے کما سکتے ہیں؟ تو ہم نماز میں متوجہ ہوں، ہماری توجہ نماز میں ہو، ہم نماز کی طرف متوجہ ہو، بالکل ہمارا ذہن ادھر ادھر نہ بھٹک رہا ہو، جو پڑھ رہے ہیں ہم اس میں غور فکر کر رہے ہو، معنی پر توجہ دے رہے ہوں، اس لیے کہ نماز کیا ہے؟ پوری کی پوری دعا ہے۔ نماز کیا ہے؟ مکمل دعا ہے۔ آپ اگر ترجمے دیکھیں گے نا تو پوری نماز میں دعا ہم اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، اور دعا کا ایک اصول ہے، دعا کرنے کا ایک اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت، حدیث نمبر 3479 علامہ البانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو، ایسے دعا کرو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو، یعنی تمہیں یقین ہو کہ ہماری دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوگی، یعنی مکمل دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے تم اللہ رب العالمین سے دعا مانگو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلِ اللَّهِ، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین بے پرواہ اور بے توجہی سے غفلت میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا کہ جو بے توجہ سے مانگی گئی ہو، غفلت میں مانگی گئی ہو، بالکل انسان کیا مانگ رہا ہے کیا کر رہا ہے اسے پتہ ہی نہ ہو، ایسی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ لہذا چونکہ نماز مکمل دعا ہے، اور دعا کا ایک اصول ہے وہ یہ کہ دعا جو انسان مانگ رہا ہو، ایک تو مکمل یقین کے ساتھ مانگے کہ ضرور بھی ضرور میری دعا قبول ہوگی، اور دوسرا توجہ کے ساتھ مانگے، غافل نہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز اجر سے بھرپور ہو، مکمل ہمیں نمازوں میں اجر ملے، تو ہمیں چوتھا کام، پہلا کام خشوع اختیار کرنا، دوسرا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا، تیسرا کام توجہ، معنی پر توجہ دے کر کے بالکل متوجہ ہو کر کے نماز پڑھنا، چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ اول وقت میں نماز ادا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز کا بھرپور اجر حاصل کر سکے میں اور آپ، تو ہمیں اول وقت میں نماز ادا کرنا ہے، آخری وقت میں نہیں، اول وقت میں۔ نماز کا ابتدائی وقت جیسے ہی شروع ہو جائے ہم فوراً نماز ادا کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتها، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 426، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 426، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الصلاۃ فی اول وقتها، کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ آپ کو پتا ہوگا حضرت جبرائیل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 وقتوں میں نماز پڑھائی، اول وقت میں اور آخرت میں، آخری وقت میں، اور کیا فرمایا، الصلاۃ بین ہذین الوقتین، کہ نماز ان 2 وقتوں کے درمیان میں ہے۔ تو جو اول وقت میں آپ نے فرمایا پڑھایا وہ اول وقت افضل ہے۔ لہذا فجر، ظہر، عصر، مغرب یہ 4 نمازیں اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے، کہ آپ 4 نمازوں کو اول وقت میں ادا کریں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، اور فجر، ظہر اور عصر اور مغرب، یہ 4 نمازیں اول وقت میں جو ہے پہلی وقت میں ادا کرنا یہ افضل ہے۔ عشاء کو کبھی تاخیر سے کبھی اول وقت میں ادا کرنا یہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقے سے نماز پڑھاتے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایتیں ہیں نا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 560 کہ اللہ کے نبی حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو آپ پہلے نماز ادا کر دیتے عشاء کی، اور جب دیکھتے کہ لوگ ابھی جمع نہیں ہوئے تاخیر کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے نماز عشاء کی ادا کرتے۔ تو کبھی تاخیر افضل، کبھی اول وقت میں ادا کرنا، کبھی تاخیر سے ادا کرنا، دونوں عشاء کی نماز میں دونوں رخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا اول وقت میں ادا کریں۔ آج ہمارے یہاں ہمارے بھائیوں کی نمازیں کب ہوتی ہے؟ بالکل آخری وقت میں۔ فجر کی نماز دیکھیے کب ہوتی ہے؟ جب بالکل سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز جب ہم اپنی مسجد سے پڑھ کر کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کی مسجد سے جب ہم پڑھ کر کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، تب ان کے یہاں جو ہے ہمارے حنفی بھائیوں کے یہاں جماعت کھڑی ہوتی ہے فجر کی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بالکل روشنی ہو جانے کے بعد یہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پیارے، حالانکہ آپ دیکھیں رمضان میں کب ادا کرتے ہیں؟ آپ رمضان میں ٹائم دے کے بھائی ہم سے پہلے ہو جاتی ہے ان کی جماعت، ہماری جماعت چل رہی ہوتی ہے، ان کی جماعت مکمل ہو جاتی ہے رمضان میں، لیکن جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے واپس وہ پرانی روش پر آ جاتے ہیں اور بالکل تاخیر سے نماز ادا کرنے لگتے ہیں۔ تو کیوں ایسا بھائی؟ آپ خود غور کریں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ رمضان جب ہوتا ہے تو ان کی نماز بالکل ہم سے پہلے ہونے لگتی ہے، یعنی ہماری جماعت مکمل ہونے سے پہلے ان کی جماعت مکمل ہو جاتی ہے،
اتنا جو ہے جلدی کرتے ہیں. لیکن جب رمضان گزر جاتا ہے، کیونکہ اس میں سحری کا وقت ہوتا ہے نا، سحری کھانا ہوتا ہے، سحری ختم ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد انتظار نہیں کر سکتے اتنا لمبا وقت، چونکہ سحری کا وقت ختم ہوتے ہی فجر کا وقت چالو ہو جاتا ہے، پتہ ہے ان کو. لہذا جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر کی نماز وہ لوگ وقت پر پڑھتے ہیں. لیکن عام دنوں میں چونکہ سحری نہیں ہوتی ہے تو نماز کو تاخیر کر دیتے ہیں. تو عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یاد رکھو، نماز کو اول وقت میں پڑھنا یہ افضل ہے.